مسئلہ فلسطین میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جتنا آگاہی مل رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے، بے بسی کی انتہا ہے۔ اب تو میں سوشل میڈیا پہ کلپ آیا کہ علماء اہل سنت کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، علماء اتحاد المسلمین، اس نے متفقہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اس وقت دنیا کا ہر اسلامی ملک کی فوج پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب اس کو اپنی توپوں کے رخ اسرائیل کی جانب کرنے چاہیے۔ یہ علماء کا فتویٰ آ چکا ہے، یہ تائید بھی ہوگی۔ الجہاد الجہاد حکمرانوں، ان نوجوانوں کے جذبے دیکھو، امت تو تڑپ رہی ہے، راستہ کھولو، تم نہ جاؤ، انہیں جانے دو۔ بابا جی کہندے ہوندے سن، اللہ ان کی برکت پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور کہندے سن ایک باری مودی وال جان دا راہ تے کھولو۔ مودی ہیبت نہ اللہ مر گیا تا گلے، وہ بات ہے اسرائیل کی طرف صرف یہ پیغام چلا جائے نا کہ پاکستان سے حضور کے غلام آ رہے ہیں، یقین کر جائے، صرف یہ اعلان ٹی وی پہ آ جائے، دنیا کے میڈیا پر یہ بات آ جائے پاکستان سے لشکر روانہ ہو چکے ہیں، مر نہ جائیں تو کہنا۔ کیونکہ علماء جانتے ہیں قرآن پاک میں یہ بات ہے، یہودی موت سے بڑا ڈرتا ہے، یہودی موت کی طلب نہیں کرتا، اور مسلمان تو شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشور۔ شہادت تو مومن کی زینت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جہاد کی اور شہادت کی طلب نہیں کرتا زندگی میں، نہیں کی اس نے، وہ نفاق کی موت مرا، وہ منافق ہوا اور منافقت کی موت مرا۔ اب بھی تو وقت ہے، اتنا ظلم کے بعد بھی اگر امت کو موقع نہیں ملے گا، علماء کے فتوے بھی آ گئے، حکمرانوں کس زبان میں ہو۔ یہ ابھی میں چلتے چلتے گاڑی میں کلپ ایک دیکھ رہا تھا، ترکی نے 1 منٹ کا جو ہے نا ٹی وی پہ کلپ جاری کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وائرل ہوا ہے پاکستان میں بہت زیادہ، 1 منٹ کا، وہ فضا کے اندر جا کے انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ویڈیو بنائی ہے، ایسی بمباری ہو رہی ہے جیسے بارش کے قطرے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی قسم سڑکوں پہ عورتوں نے نقاب پہنے روٹیاں بنا رہی ہیں۔ یہ بھی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلام ان بچیوں کو، ان ماں کو، ان بہنوں کو جو اتنی عظیمت کے راستے پہ اس حال میں بھی بے پردگی کو نہیں چھوڑا اور باپردہ رہ کر اپنے مجاہد بھائیوں زخمیوں کے لیے روٹیاں بنا رہی ہیں، سڑکوں پہ آ گئی ہیں، چھت نہیں ہے، صاحبان نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، لیکن حوصلے آسمان سے بھی بلند ہیں، اور وہ پوری امت کو میسج دے رہے ہیں۔ صلاح الدین کہاں سو گیا؟ طارق بن زیاد کہاں سو گیا؟ محمد بن قاسم کہاں سو گیا؟ سلطان شمس الدین کہاں سو گیا؟ کب آؤ گے؟ وہ امت کی طرف کان لگائے دیکھ رہی، سن رہی ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں یہاں، اے حکمرانوں، خدا کے لیے کچھ تو کر لو، خدا کی قسم۔ اگر یہ استامن ملک جو ہے نا، یہ اگر صرف ایک پریس کانفرنس کر دیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسے کریں؟ ہم پہلے سنتے آئے تھے اسرائیل کا صرف فلسطین پہ قبضہ ہے، آج کی صورتحال دیکھ کر پتہ چل رہا ہے فلسطین پہ نہیں، ساری مسلم امہ پہ قبضہ ہے، اسی لیے تو کوئی بول ہی نہیں رہا۔ اور سیم ڈے آپ سوشل میڈیا پر دیکھے جا کے یوٹیوب پہ، سیم ڈے ادھر بمباری ہو رہی ہے، اور سیم ڈے الریاض کے اندر حکومتی سعودیہ جشن منا رہا ہے، رقص و سرود پہ جشن ہو رہا ہے، پوری رات جشن رہا، اور ادھر غزہ میں پوری رات جو ہے وہ تباہی کے بم پھینکے گئے۔ کون پوچھے حرم کے پجاریوں کو، کون پوچھے حرم کے ان متولیوں کو، کون پوچھے کعبے کے ان کنجی برداروں کو؟ بیت المقدس لٹ رہا ہے، بیت اللہ کے متوالیوں تم نہیں بولو گے تو کچی مسجد والا بولے گا، تم نہیں بولو گے تو گدڑی والا بولے گا، کچھ تو بولو حکمرانوں، کچھ تو بولو۔ اور جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جہاں سے اسلام کا قلعہ مشہور تھا کہ یہاں اسلام کا قلعہ ہے، 98 یا 96 میں جب کعبہ پہ وہ قابض ہوئے تھے تو چھڑانے کے لیے پاکستان کی افواج گئی تھی، آج وہ دیکھ رہی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں
کہ بیت اللہ کو تو چھڑانے آ گئی تھی فوج پاکستان کی، بیت المقدس کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ صرف ایک بار نعرہ بلند کر دے سید شاہ جرنیل میرے، سید بھی ہے، حافظ بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، ایک بار بازو نکال کے دنیا کو بتا ہم دنیا کی بہترین ملٹری ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی کی خط پہ حجاج پہنچا تھا لشکر لے کر، اور ایسے لشکر ایک ہو کہ اس کا اگلا سرا فلسطین میں ہو، پچھلا پاکستان میں ہو، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں۔ اللہ کی قسم دیکھتے ہیں فلسطین کیسے عذاب میں نہیں ہوتا۔ صرف جاگنے کی ضرورت ہے، لیکن امت کب جاگے اللہ ہی کو معلوم ہے، کب جاگے۔ پہلے تو سنا تھا کہ پانی کے چھینٹوں سے سویا بندہ جاگتا ہے اور شہید کے خون سے قوم جاگتی ہے، لیکن ایک شہید نہیں ہزاروں شہید ہو گئے، ان کے خون سے ابھی تک قوم کیوں نہیں جاگ رہی؟ یہ سوالیہ نشان ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، صاحبان حکمران کے لیے بھی ہے، تمام اسلامی ممالک کے لیے حکمرانوں کے لیے ہے، کہ ہمارے لیے کہ شہیدوں کے خون سے ابھی تک ہمارے ضمیر کیوں نہیں جاگے، کیوں بیدار نہیں ہوئے؟ ہم مفادات کی ایسی ڈور میں بندھ گئے کہ اب آواز اونچی نہیں ہو رہی۔ کچھ تو سوچنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اب دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کو بیداری عطا فرمائے، امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور غزہ کے بے بس مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اللہ بیت اللہ کو، بیت المقدس کو آزاد فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے خصوصی مدد فرمائے۔ اس دعا کے بعد سوا ہمارے پاس اور ہے بھی کیا؟ ایسے بے بس بنا دیے گئے کہ صرف دعا ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کے زاویے، ہمارے عمل کے سارے زاویے مرتے دم تک خیر کی جانب اور حق کی جانب رکھے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ختم نبوت پر، موت آئے تو ختم نبوت پر، ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ بہت شکریہ علامہ مولانا محمد جمیل صاحب کا، اور علامہ مولانا مفتی محمد سجاد فیضی صاحب، جنہوں نے اسپیشلی حکم کیا، اور حکم کیا تو میں حاضر ہو گیا۔ یہ چند ایک پمفلٹ ہیں چھوٹے سے، اور ریسرچ پیپر ہیں، یہ کچھ پڑھے لکھے احباب علماء اور نوجوان طلباء کے لیے ہیں، وہ ان کو پیش خدمت کیے جا رہے ہیں، قبول فرمائیں اور انہیں پڑھ کر دعا دیں، اور میری اور اللہ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔